الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى في موضع آخر الرحمن علم القرآن وقال تعالى في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ عن ابن عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے فضل سے قرآن کریم تراویح کے اندر مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت جتنے بھی حفاظ کرام ہیں جنہوں نے تراویح کے اندر قرآن کریم کو سنایا ہے، اللہ رب العزت ان سارے حفاظ کرام کو اپنے شایان شان بدلہ عطا فرمائے۔ یہ امت پر حفاظ کرام کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے تراویح کے اندر ہم کو قرآن کریم پڑھ کر سنایا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور یہ سراپا ہدایت ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ سراپا نور ہے۔ قرآن سے جو شخص وابستہ ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنا خاص قرب عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی صداقت میں اور جس کی سچائی میں اور جس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس کے لکھنے والے یا تو شروع میں یا آخر میں لکھتے ہیں کہ اگر اس کتاب کے اندر کوئی غلطی ہو، آپ کسی غلطی پر متنبہ ہو تو برائے کرم ہم کو مطلع فرمائیں، آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر لی جائے گی۔ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی مصنف جب بھی کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں یا آخر میں جملہ ضرور لکھتا ہے، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کا پہلا پیج آپ پلٹیں گے تو اس میں سب سے پہلی بات یہی نظر آئے گی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ کتاب اس میں غلطی نہیں بلکہ اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں، غلطی تو بہت دور کی بات ہے، اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا جو جز تھا قلب، کیونکہ جسم میں جو اعضاء ہیں وہ آپ ہاتھ دیکھ لیجئے وہ دو کی شکل میں ہے، پیر ہے دو کی شکل میں ہے، آنکھ ہے دو کی شکل میں ہے، ایک قلب ایسا ہے جو طاق ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک، اے نبی ہم نے تیرے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ ہم کو یہ تو پتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کس جز پر نازل ہوا یہ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل کیا ہے، کیونکہ قلب ہے واحد اور اللہ رب العزت کی ذات بھی واحد ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو متعین کیا کہ اسی جز پر قرآن کریم کو نازل کرنا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فتنے بیان کیے کہ قرب قیامت میں یہ فتنے ظاہر ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ان فتنوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم قرآن کریم کے ساتھ لپٹ جاؤ، قرآن کریم کو اپنی زندگی سے چمٹا لو. جو شخص قرآن کریم کو اپنی زندگی سے لپٹا لے گا اور قرآن کریم سے ہدایت کو تلاش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو ہدایت پر برقرار رکھے گا. اور اگر ان فتنوں کے زمانے میں کوئی شخص قرآن کریم سے ہدایت تلاش کرنے کے بجائے کسی دوسری جگہ سے ہدایت تلاش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو گمراہ کر دے گا. تو قرآن کریم سراپا ہدایت ہے، اس کا ایک ایک لفظ سراپا نور ہے، اس میں شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم اس کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں. دیکھیے قرآن کریم کے کئی حقوق علماء نے بیان کیے. ایک حق قرآن کریم کا علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ جیسے اس کو سمجھنے کا حق ہے ویسے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. یعنی قرآن کریم کو ہم تلاوت کریں، بڑی اچھی بات ہے، تلاوت پر بھی اجر ملتا ہے، یقینی بات ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ سراپا نور ہے. اگر آپ اس کو برکت کی نیت سے پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں یقیناً برکت آئے. اگر آپ اس کو اپنے دکان کے اندر اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ میری دکان کے اندر خیر و برکت نازل ہو تو یقیناً نازل ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اس کو مردے کے عذاب کے تخفیف کے لیے پڑھ رہے ہیں، یقیناً مردے کے عذاب میں تخفیف ہوگی، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، صرف اس کا کوئی شخص انکار ہی نہیں کر سکتا ہے. لیکن قرآن کریم کے نزول کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے دوستو. قرآن کریم کے نزول کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس کی تلاوت کر لیں، زبان ہلا لیں اور بس نہیں. قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے کیا کہا ہے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. آج مسلمانوں کے اندر یہ کمی بہت خاص طور سے پائی جا رہی ہے کہ مسلمان جو ہے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ قرآن کریم کو اگر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے تو قرآن کریم اپنا ایسا تاثر آپ کی زندگی پر چھوڑے گا کہ آپ اس کو برسوں نہیں بھلا سکتے. آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کی زندگی کی کایا پلٹ سکتی ہے اگر آپ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. اور سمجھنے کے لیے یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے جو قرآن کریم کا ترجمہ کیا نا، قرآن کریم کے ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. قرآن کریم کا ترجمہ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ عربی زبان سے ناواقف ہیں اس کے ترجمے کو سمجھ کر یہ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے ترجمے کو پڑھیں اور سمجھیں کہ ان کی اللہ نے ان سے کیا کہا ہے. ورنہ بزرگان دین کو قرآن کریم کے ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. قرآن کریم کا ترجمہ اردو زبان میں اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ جو مسلمان عربی زبان کو نہیں جانتے ہیں کم سے کم قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ رب العزت کا اس میں کیا پیغام ہے. قرآن کریم ہمارے پاس ایک پیغام ہے، ایک خط ہے اللہ رب العزت کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اللہ رب العزت نے ایک خط دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو. آپ صحیح بتائیے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا خط آ جائے یا حکومت کی طرف سے، سرکار کی طرف سے کوئی ایسا خط آپ کی طرف آیا اور ایسی زبان میں ہے وہ جس کو آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ کے پاس آ گیا انگریزی زبان میں، آپ انگریزی زبان سے واقف نہیں ہیں، تو آپ سچے دل سے بتائیے کیا آپ کا دل اس وقت تک مطمئن ہوگا کہ جب تک میں اس میں
جو کچھ لکھا ہوا حکومت کی طرف سے یا میرے بیٹے کی طرف سے جو آیا ہوا ہے خط یا جو تار آیا ہوا ہے، جب تک آپ اس کو جان نہیں لیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس وقت تک آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا. آپ سچے دل سے بولیے، کیا آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ آپ اس کو صرف چوم کر خط کو اور رکھ دیں تاج میں لے جا کر؟ آپ اس چوم کر تاج پر رکھنے پر اکتفا کریں گے؟ نہیں، بلکہ جب تک آپ یہ سمجھ نہیں لیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا میرے لیے پیغام ہے، اس میں مجھ سے کیا کہا گیا ہے، کوئی بیمار، میرے بچہ بیمار تو نہیں ہے، میرے بچے کی کیا حالت ہے، کیا حال ہے میرے بچے کا، کیا میسج اس نے مجھے دیا اس خط کے ذریعے سے، جب تک آپ اس کو جان نہیں لیں گے اس وقت تک آپ اس کو چوم کر رکھیں گے نہیں. صرف ہم تو قرآن کریم کو چوم کر اور ریشمی غلاف میں اس کو لپیٹ کر بہت اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں. یقیناً آپ اس کو چومیے، چومنا نہیں بلکہ اس کو صرف آپ دور سے دیکھ لیجئے. قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اس کو عبادت کی نیت سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مجھے ثواب ملے گا، دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن کریم کا. لیکن دوستو یہ مقصد نہیں ہے قرآن کریم کا. قرآن کریم کا مقصد تو میں نے بیان کیا نا کہ اس پر عمل کرنا ہے. اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پیغام ہے. جب یہ پیغام ہے تو اس وقت تک ہم کو سکون نہیں ملنا چاہیے کہ ہم جب تک اس کو سمجھ نہ لیں کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے. اس میں جب ہم یہ سمجھیں گے کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے، تب ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے. جب ہم کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے تو ہم کیسے عمل کریں گے اس پر؟ تو اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. میں اپنے اکابر کے واقعات آپ کو اگر بتانے لگوں تو پوری رات گزر جائے گی. قرآن کریم سے ان کا شغف کیسا تھا، قرآن کریم سے ان کا تعلق کیسا تھا، اور قرآن کریم کو وہ کس انداز میں اور کس محبت کے ساتھ وہ ڈوب کر اللہ رب العزت کی ذات میں مستغرق ہو کر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اگر میں اکابرین کے واقعات کو ذکر کروں تو میں کہتا ہوں کہ پوری رات گزر جائے گی اور ان کے واقعات ختم نہیں ہوں گے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. انہوں نے اپنے مرید کو ایک مرتبہ ایک کتاب دی، کتاب نہیں بلکہ صندوق دیا، اور کہا کہ اس کو لے جا کر دریا کے اندر ڈال دو، اور کہا دیکھو اس کو کھول کر مت دیکھنا، جو کچھ اس میں رکھا ہوا ہے اس کو کھول کر تم دیکھنا نہیں، بس میرا حکم یہ ہے کہ تم اس کو لے جا کر دریا کے اندر ڈال دو. کامل مرید تو وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی بھی حفاظت کرے، اسی کو کامل مرید کہتے ہیں. تو مرید جو تھا اس نے شیخ کی بات پر عمل کیا اور اس کو لے جا کر دریا کے کنارے پہنچا اور دریا کے اندر ڈال دیا. اسے جیسے ہی صندوق کو دریا کے اندر ڈالا، ڈالنے کے بعد وہ دیکھتا کیا ہے کہ دریا کا پانی جو ہے پھٹ گیا اور دریا نے راستہ دے دیا اور اس کو اپنی آگوش، صندوق کو اپنے آگوش میں لے لیا. مرید جو ہے بہت پریشان، اضطرابی کے عالم میں مبتلا ہو گیا اور بہت حیران و ششدر ہو گیا کہ کیا ماجرا ہے، اور گیا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس اور کہا حضرت میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن چونکہ میں آج ایسا منظر میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ اس کی تشریح نہیں کریں گے، آپ مجھ کو نہیں بتائیں گے تو میرا دل جو ہے ہمیشہ اضطرابی کے عالم میں مبتلا رہے گا. میں ہمیشہ یہ سوچتا رہوں گا کہ کون سا منظر تھا. اس لیے میری اس اضطرابی کیفیت کو آپ ہی دور کر سکتے ہیں. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا حضرت جب آپ نے مجھے وہ صندوق دیا تھا، میں نے دریا میں جیسے ہی ڈالا تو دریا کا پانی پھٹ گیا اور دریا نے اس کو اپنے آگوش میں لے لیا. یہ کیا منظر ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے وہ منظر دیکھ لیا ہے تو تجھ کو مجھے بتانا ہی پڑے گا، ورنہ تیری اضطرابی کیفیت ختم نہیں ہوگی. تو ہمیشہ حیران رہے گا اور تو ہمیشہ سوچتا ہی رہے گا کہ یہ کون سا منظر تھا آپ کی. اس لیے جب تو نے وہ منظر دیکھ لیا ہے تو مجھے تیری اضطرابی کم کرنے کے لیے مجھے تجھ کو یہ بات بتانی پڑے گی. کہا جو میں نے تم کو صندوق دیا تھا نا،
اس صندوق کے اندر ایک کتاب تھی جو میں نے تصوف کے اوپر لکھی تھی، تصوف کے رموز و اسرار اور اس کی باریکیاں میں نے اس کتاب کے اندر لکھی تھی، اور اس کو لکھنے میں مجھے 12 سال خرچ ہوئے تھے۔ تصوف کے اسرار و رموز کو لکھنے میں مجھے 12 سال لگے تھے، اور پھر میں نے 12 سال تک اس کی نوک و پلک کو سنوارتا رہا اور اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ میری کوئی بھی بات اس میں شریعت کے مزاج کے خلاف نہ ہو۔ 12 سال تک کتاب لکھی اور 12 سال تک اس کی نوک و پلک کو سنوارتا رہا کہ اس کی کوئی بھی بات شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اس بات کی میں کوشش 12 سال تک کرتا رہا، اور 24 سال ہو گئے، اور 12 سال تک میں یہ سوچتا رہا کہ میں اس کتاب کو امت کے سامنے پیش کروں یا نہ کروں۔ 36 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ 36 سال۔ 36 سال کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ قرآن کریم کے موجود ہوتے ہوئے جنید بغدادی کی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ جب وہ کتاب دنیا کے اندر موجود ہے تو اس کتاب کے موجود ہوتے ہوئے جنید بغدادی کی کسی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری 36 سال کی زندگی کا سرمایہ تھا جس کو میں نے دریا برد کیا ہے۔ بتائیے قرآن کریم پر کتنا یقین تھا کہ قرآن کریم سراپا ہدایت کتاب ہے، جس کی دل میں اتر جائے گا اس کی زندگی کی کایا کو پلٹ دے گا۔ لیکن یقین شرط ہے۔ جب یقین کے ساتھ اپنے دل میں قرآن کریم کو اتاریں گے تو قرآن کریم اپنا تاثر، اپنا اثر، اپنا نور ہماری زندگی کے اوپر چھوڑے گا۔ جب قرآن کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سخت اور جری انسان کو ان کی زندگی کی کایا کو پلٹ سکتا ہے تو ہماری زندگی کو کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے یہ چیلنج کیا ہو کہ میں نبی کے سر کو اپنی تلوار سے قلم کر دوں گا۔ کسی نے کیا؟ تاریخ میں کوئی نہیں ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جری اور سخت دل انسان ہیں کہ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کو نعوذ باللہ قلم کرنے کے لیے تلوار کو ہاتھ میں لے لیا، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، اور یہ کہہ کر جا رہے ہیں کہ آج میں اس بانی اسلام کا قصہ ہی تمام کر دوں گا۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بہن کے گھر پہنچے اور سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں انہوں نے تلاوت کی تو چونکہ وہ قرآن کریم کو سمجھ رہے تھے، ایسا نہیں کہ صرف تلاوت کرتے جا رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں کیا رب نے پیغام دیا ہے اس پیغام کو بھی وہ سمجھ رہے تھے۔ جب انہوں نے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں تلاوت کی تو چند لمحوں پہلے جو ان کی کیفیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اب اپنے گلے میں پٹکا ڈال کر اپنے بہنوئی سے کہا کہ مجھے مجرم بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دو، میں ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حضرت عمر کی زندگی کی کایا کو کس نے پلٹا؟ صرف قرآن کریم کی چند آیات۔ جب اتنے سخت اور جری انسان کی زندگی کی کایا کو قرآن کریم پلٹ سکتا ہے تو ہماری زندگی کو کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس یقین کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغام ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں اسلام کو داخل کر لیا تو داخل کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو قرآن کریم کی چند آیتوں نے جو بدلا ہے تو ان کی زبان سے نکلنے والا قرآن کریم بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلنے والا قرآن کریم اور اس کا نور جو ہے دوسرے کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلنے والا قرآن کریم کا نور دوسرے لوگوں کی زندگی پر اپنا اثر چھوڑ دیا اس نے۔
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروع میں مسجدوں کے اندر جو ہے عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ وہ فتنوں کا دور تھا. یعنی مصلحت یہ سمجھی گئی کہ اگر عورتیں مسجد میں آئیں گی تو فتنہ پھیلے گا، اس لیے فتنے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے مردوں کی صف ہوتی تھی، اس کے بعد بچوں کی ہوتی تھی، اس کے بعد خنسا، جس کو آپ کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں، جو نہ مرد ہوتی ہے نہ عورت، اس کو عربی زبان میں خنسا کہتے ہیں. خنسا اس کے بعد جو ہے عورتوں کی صف ہوا کرتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے میں بھی یہی صورتحال تھی، لیکن آخری دور میں جو ہے آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو منع کر دیا فتنے کی وجہ سے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا. ایک عورت لڑکی جو ہے نماز پڑھنے آ رہی تھی. ایک نوجوان دیکھا کہ بہت حسین و جمیل لڑکی ہے، وہ اس کے پیچھے لگ گیا. کئی مرتبہ اس نے راستہ روکنے کی کوشش کی. جب 4-5 مرتبہ ہوا تو ایک مرتبہ اس لڑکی نے کہا کہ کیا بات ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم ہمیشہ میرا پیچھا کرتے ہو، آخر کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تو اس نوجوان نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میرا دل تمہارے اوپر آ گیا ہے اور میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں، میں تمہارے بغیر مجھے چین ہی نہیں ملتا ہے. تو اس نے کہا مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا میری ایک شرط ہے. لیکن کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری ایک شرط یہ ہے کہ تم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے 40 دن تک نماز پڑھ لو. بس تم 40 دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کے بعد تم جو کہو گے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں. اس نوجوان نے کہا 40 دن تو بہت تھوڑا ہے، تم اگر 40 سال بھی کہو نا تم کو حاصل کرنے کے لیے تو میں 40 سال بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں. یہ تو بہت معمولی سا سودا ہے، یہ تو بہت آسان ہے، میں اس کو کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں. 40 دن تک اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. جب 40واں دن تھا وہ شخص جو ہے مسجد نبوی سے گزر رہا تھا، جا رہا تھا. وہ عورت اپنے وعدے کے مطابق وہیں کھڑی تھی، اور جب وہ شخص اس شخص کو دیکھا نوجوان کو تو کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے وعدے کے مطابق آ گئی ہوں. اس نوجوان کو دیکھا کہ نوجوان اپنی نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے جا رہا ہے. اس عورت نے کہا اپنی نگاہوں کو نیچے کیوں کیے ہوئے ہو؟ میں تمہارے وعدے کے مطابق یہاں کھڑی ہوں، تمہارا جو مسئلہ ہو مجھ سے بیان کر دو. اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، 40 دن تک عمر کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے عمر نے میرے تعلق کو رب سے جوڑ دیا ہے. ان کی زبان سے نکلنے والے قرآن کریم کے الفاظ نے میرے دل پر ایک اثر چھوڑ دیا ہے. اب میرا رب تم سے ہٹ کر رب کی طرف جڑ گیا ہے، اب میں تمہارے محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتا ہوں. بتائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلنے والے نماز میں قرآن کریم کے الفاظ نے اس نوجوان کی زندگی کو بدل دیا ہے جس نے 40 دن تک آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی. اگر ہم اس نیت کے ساتھ قرآن کریم کو اپنے دل میں اتاریں تو قرآن کریم ہماری زندگی پر کتنا اثر چھوڑے گا، ہماری زندگی کے کایا کو کیسے پلٹے گا. اس لیے دوستوں، قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر ہم پڑھنے کی کوشش کریں. یہ جو مشہور ہو گیا ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر خاص طور سے ایک طبقہ تو ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے میں بالکل ثواب، یعنی قرآن کریم اگر پڑھیں گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ محض تلاوت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہ کریں. یہ طبقہ افراد کے اندر مبتلا ہے. اور ایک طبقہ یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا ہی نہیں ہے، صرف تلاوت کافی ہے. نہیں دوستو، صرف تلاوت کافی نہیں ہے.
بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کریں. آپ یہ وعدہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں جب تک میری زندگی رہے گی میں قرآن کریم کے روزانہ ایک صفحے کو، جس زبان کو آپ جانتے ہیں اس زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے، اس ترجمے کو آپ پڑھیں اور یہ غور کریں کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے. اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس میں آپ واقعتاً اس کام کو کر کے دیکھیں آپ کی زندگی کی کایا کیسے پلٹتی ہے اور قرآن آپ کی زندگی پر اپنا کیسا اثر چھوڑتا ہے، آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. اور ایک حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیں. ایسا نہیں کہ کہتے ہیں حافظ ریل ہو گیا بہت فاسٹ پڑھتا ہے، نہیں، بلکہ تجوید کے ساتھ ورتل القرآن ترتیلا. جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس تجوید کے ساتھ ہم قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر تجوید کے ساتھ آپ قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو قرآن اپنا کوئی اثر ہماری زندگی پر نہیں چھوڑے گا. اور بعض اوقات تجوید کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے ہماری نماز کے اندر بھی فساد آ جاتا ہے. مثال کے طور پر ہاں اور چھوٹے ہاں میں کیا فرق ہے، قاف اور چھوٹے کاف میں کیا فرق ہے، اس فرق کو کم سے کم ہم ملحوظ رکھیں. اگر نہیں آتا ہے تو کسی عالم سے، کسی حافظ سے اس کی مشق کریں. ہم اگر جب تک مشق نہیں کریں گے نا تو بسا اوقات ایسا ہوگا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے اور قرآن کریم ہم کو لعنت کرے گا. ایسا ہوگا کہ قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس تجوید کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے قرآن کریم کے معنی کے اندر فساد آ جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ایک چھوٹی سی سورت ہے قرآن کریم کی جو سب مسلمان پڑھتے ہیں، الحمدللہ بہت سارے مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے، قل هو اللہ احد. دیکھیے اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تجوید کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا. قل هو اللہ احد. قل اس عربی زبان کا لفظ ہے، امر کا صیغہ ہے. اس کے معنی ہے قل، اے نبی آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. اس کا ترجمہ ہوا تجوید کے ساتھ آپ نے قرآن کریم پڑھا تو قل، قل بڑا کاف نکال کے پڑھا آپ نے. لیکن اگر آپ اسی کو چھوٹے کاف سے پڑھ دیں، آپ یوں کہیں قل هو اللہ احد، تو اس کا معنی بالکل غلط ہو جائے گا. اس کا معنی بھی ہو جائے گا کہ کھا جائیے اللہ ایک ہے. بتائیے، کھا جائیے اللہ ایک ہے. دیکھیے کتنا فرق ہو گیا. تجوید کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے اس معنی کے اندر قرآن کریم میں کتنا کتنا فرق ہو گیا. ایسے ہی الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اور اگر چھوٹے ہاتھ سے پڑھ دیں گے تو اس کا معنی ہوگا دنیا کے اندر جتنا بگاڑ، فساد اور شور و گل مچا ہوا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے، یعنی جتنا بگاڑ اور فساد ہو رہا ہے سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. دیکھیے کتنی خرابی آ رہی معنی میں. تو ایک قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اور دوستو دیکھیے قرآن کریم اپنا اثر زندگی پر چھوڑے گا کب؟ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے. سمجھ کر پڑھنے کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم یقیناً قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبقى علی الناس یاتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن الا رسمه، کہ لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن کریم کی وہ لوگ تلاوت کریں گے صرف رسم کے طور پر. وَلَا يَأْتِي مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، اور ایسا زمانہ آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يبقى من الاسلام الا اسمه، کہ اسلام صرف نام کا بچے گا اور باقی اسلام کی روحانیت جو ہوگی وہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی. وَمَسَاجِدُهُ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، اور لوگوں کی مسجدیں جو ہے، مساجد یہ نمازیوں سے بھری ہوں گی لیکن اپنی زیب و زینت کے اعتبار سے
اور مساجد میں مصلیوں کے اعتبار سے بھری ہوئی نظر آئیں گی، لیکن ہدایت کے نور سے وہ بالکل خالی ہوں گی، بالکل لوگوں کے دلوں کے اندر ہدایت کا نور باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا پہلا جز کہ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ قرآن کریم کو لوگ پڑھیں گے صرف رسمن۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم قرآن کریم کو صرف رسمن پڑھتے ہیں۔ آپ ہر شخص اپنے دل میں جھانک کر دیکھے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ واقعتاً کیا میں اس حدیث کا مصداق تو نہیں بن رہا؟ واقعتاً ہم اس حدیث کے مصداق بن رہے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو قرآن کریم کو رسمن پڑھیں گے، یعنی محض یہ سمجھیں گے کہ تلاوت ہی کافی ہے، اس کا سمجھ لینا کافی نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث کے مصداق ہونے سے بچیں۔ اور قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کریں، اور قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جیسا ہم نے اس کو سمجھا ہے، آپ اپنے حد تک اس کو محدود مت رکھیے، بلکہ اس کو دنیا کے اندر رائج کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ قرآن کریم کا 5 حق۔ پہلا حق، جیسے اس پر ایمان لانا چاہیے ویسے ایمان لائیے کہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ دوسرا حق، آپ اس کو ایسے پڑھیے جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اور تیسرا حق اس کی تلاوت ہے، آپ اس کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ اور چوتھا حق یہ ہے قرآن کریم کا کہ اللہ رب العزت نے اس میں ہم سے کیا کہا ہے اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ ہم سمجھ کر اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، جیسے اس کے پھیلانے کا حق ہے ہم اس قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کے پیغام کو عام کریں۔ قرآن کریم کیا کہنا چاہتا ہے یہ پیغام صرف اپنے حد تک نہ رکھیں، بلکہ دنیا کے اندر اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن کریم کا 5 حق ہے جو مسلمانوں پر لازم ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان قرآن کریم کے 5 حقوق کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا ہوگی، اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے لیے کھانے کا نظم ہے۔